अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक सब तौफीक अल्लाह ही की तरफ से है। सूरह बकरा का सबक हमारा जो है जारी है। 49 ता 52 तक आयात हमारा आज का सबक है। तो जैसा कि कल के सबक में हमने इस बात पे बहस की थी कि सब्र वाली नमाज जो है वो किन लोगों पर भारी होती है और किन लोगों पर भारी नहीं होती। खुशू करने वालों पर सब्र की नमाज यानी सब्र करना, कोई मुश्किल आ जाए सब्र की नमाज अदा करना और खामोश रहना और उसके लिए कोशिश करते रहना, ये हमारी बात जारी थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बनी इसराइल जो हैं, ये टॉपिक अंबिया के जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का शुरू हुआ, फिर नमाज के बारे में बात है, सब्र में कौन सी नमाज़ पढ़नी चाहिए, फिर अब बनु इसराइल का वाक़या शुरू हो चुका है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनु इसराइल एक कौम है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हर नबी की कौम में से कुछ ना कुछ बकिया, कुछ ना कुछ लोग बाकी हैं और हर नबी की कौम में से कुछ लोग उनके नाम को लेकर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम भी यहाँ देखते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद, क्योंकि अल्लाह ताला की किताब है और हम इसमें से मुहकम आयात को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और कुरान के अलावा मासवा से हम हदायत नहीं लेना चाहते और इसी से हदायत लेना चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनु इसराइल को अपनी नेमतें याद करवाईं और उनको अपने साथ किया हुआ वादा याद करवाया कि तुमने जो वादा किया है मेरे साथ, जिसके बारे में मैंने आपको हवाला दिया था यौम अलसद का, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुमने जो मेरे साथ वादा किया था कि तुम शुक्र करोगे, तुम मेरी नेमतों की कदर करोगे, तो तुम वो अपना वादा जो है वो भूल चुके हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत नंबर जो हमारी आज की 49 जो है, 49 आयत से जो हम शुरू कर रहे हैं, तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔना यसुमूनकुम सुअल अज़ाबे युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम। तो तर्जुमा इसका देखते हैं कि बनु इसराइल पर कौन सा अज़ाब जो था वो नाज़िल हुआ और किस आज़माइश से वो गुज़रे। तो तर्जुमा सुनिए, और वो वक्त याद करो जब हमने तुम्हें यानी बनु इसराइल को, जब हमने तुम्हें, क्योंकि याद दहानी करवा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनु इसराइल को, तो बनु इसराइल को तुम्हें क्या के मुखातब किया जा रहा है। याद रखा कीजिए सब्जेक्ट हमारा कौन से, हम मुखातब किससे हैं, हमारा वाक़या कौन सा है। तो हम वाक़या बयान कर रहे हैं बनु इसराइल का। और वो वक़्त याद करो जब हमने तुम्हें फ़िरौनियों से निजात दी, फ़िरौनियों से यानी फ़िरौनियों की जो कौम है, एक तरफ जनाब मूसा है, एक तरफ फ़िरौन है, फ़िरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बुरी तरह अज़ियत देते थे। सू वाला अजाब, सू का मतलब बुरी तरह अजाब देते थे। वो अजाब क्या था? युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, तुम्हारे लड़कों को ज़बा करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने देते थे। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ा इम्तहान था। तो इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनु इसराइल के ऊपर जो नेमतें की, उनको उन पर नाज़िल की और उनको याद दहानी कराई, वादे से फिर जाना का उनको जो है वो रिमाइंड करवाया। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुमने मेरे वादे का पास ना रखा तो मैंने फिर तुम पर अजाब मुसल्लत किया। वो अजाब अल्लाह ने ऊपर से नहीं भेजा, इंसानों के ज़रिए इंसानों पर अजाब आया। हुआ क्या? उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनके लड़कों को कत्ल कर दिया और इनकी लड़कियों को जिंदा रहने दिया। तो ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा अजाब है कि एक नस्ल को टोटल ही कत्ल कर दिया जाए। तो ये बड़ा अजाब है जो बनु इसराइल कौम पर नाज़िल हुआ। अब ये कौन करते थे? लड़कों को कौन कत्ल करता था? फ़िरौन और फ़िरौन के पैरोकार। और आपको ये बात भी याद होनी चाहिए कि फ़िरौन ने रब होने का दावा भी किया था और इसी वजह से उसको अल्लाह ताला ने फिर मुख्तलिफ आजमाइशों इम्तहानों से गुजारा और आज तक भी उसकी लाश जो है वो दुनिया में मौजूद है। तो उसने क्या सज़ा दी बनु इसराइल को? बेटों को कत्ल करवा दिया और बेटियों को जिंदा रख दिया। अल्लाह फरमाते हैं कि तुमने इस इम्तहान में से कुछ सीखा नहीं है, तुम्हारे लिए इसमें एक आजमाइश थी, एक इम्तहान था, लेकिन गौर नहीं इंसान करता। हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें नाज़िल होती हैं
لیکن ہم کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ ہماری کوتاہیوں غلطیوں کی وجہ سے ہے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں کسی پر ظلم نہیں کرتا جب تک کوئی خود اپنی جان پر ظلم نہ کرے۔ تو اس آیت سے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ ہم جب بھی، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہمیں حکم کیا جاتا ہے کہ آپ استغفار کرو، استغفار کی دعا کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے، استغفار کرنے سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور پریشانیاں جو ہیں وہ بھی ہماری ٹال جاتی ہیں۔ اگلی آیت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اب جس وقت ان پہ یہ آزمائش آئی، پھر آزمائش ٹل گئی، اس کے بعد پھر جو ہے اگلی اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت پھر کیا ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو شق کیا، دریا کو شق کیا۔ اب شق کیا، پھر کیا کیا؟ فَأَنْجَيْنَكُمْ، پھر تمہیں نجات دی، یعنی جناب موسیٰ دریا میں داخل ہو گئے، اللہ رب العزت نے دریا میں راستے بنا دیے، اور جو فرعون اپنی قوم کے ساتھ جب وہ داخل ہوا تو پانی جاری ہو گیا۔ اب فرعون اور فرعون کی قوم جو ہے وہ اس کے اندر مر کھپ گئی، غرق ہو گئی، لیکن جناب موسیٰ اور ایمان لانے والے جو تھے وہ خیر و عافیت سے آگے چلے گئے۔ تو دریا کو شق کیا، پھر تمہیں نجات دی، بچا لیا۔ کس کو؟ کن کو بچا لیا؟ بنو اسرائیل کو۔ اور کیا کیا؟ اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا، یعنی کہ آگے وہ چل رہے ہیں، راستہ بنا ہوا ہے، پیچھے پیچھے جو ہے وہ آ رہے ہیں، فرعونی آ رہے ہیں، آگے آگے جناب موسیٰ اور ان پہ ایمان لانے والے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دریا میں پانیوں سے کھڑکیاں بنا دیں، دروازے بنا دیے، اوپر اوپر دیواریں اونچی کھڑی کر دیں، یعنی کہ پانی کو ادھر ہی ٹھہرنے کا حکم دے دیا۔ اب جب یہ راستے بنے ہوئے دیکھ کے فرعون اپنی قوم کے ساتھ اندر داخل ہوا تو وہ پانی اللہ کے حکم سے جاری ہو گیا، وہ غرق ہو گیا، اور جناب موسیٰ اور ان کی قوم جو ہے وہ دریا عبور کر گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا کہ میں نے تمہیں پانی میں غرق ہونے سے بچا لیا۔ اگلی آیت کی طرف آئے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ توجہ کیجئے گا، پچھلی بات کو ساتھ ٹیچ رکھیں گے تو جلدی سمجھ میں آتی جائے گی بات۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے اس کے بعد گوسالہ یعنی بچڑا، اب بچڑے کو کیا کیا تم نے؟ بچڑے کو کی جو ہے وہ پوجا کرنی شروع کر دی۔ تم نے جب جناب موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا تو تم نے کیا کیا؟ اس کے بعد تم نے بچڑے کو بطور معبود اپنا لیا، تم اس کی پرستش کرنے لگ پڑے، پوجا کرنے لگ پڑے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم بن گئے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی، وعدہ لیا موسیٰ سے 40 لیلتاً، راتوں کا، 40 راتوں کا اللہ نے وعدہ لیا کہ 40 راتوں کا، اور بعد میں جو ہے جناب موسیٰ جو تھے اپنے بھائی ہارون کو ان کا وزیر جو ہے، اپنا جو وزیر تھے وہ ان کے پاس چھوڑ گئے۔ اب انہوں نے جو ہے جناب ہارون کی بات نہ مانی اور بعد میں بچڑے کی پوجا جو ہے وہ شروع کر دی، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا، کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور سے دعا کرنا کہ تم مجھے دے دو، تم مجھے دے دو، تو یہ شرک ہے۔ تو اللہ کدھر ہے؟ اللہ آپ کے دل کے اندر ہے، اللہ آپ کے دل کے اندر ہے، دل آپ کا اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ کو کہاں تلاش کرنا ہے؟ اپنے دل کے اندر۔ اگر ہماری عادتیں اچھی ہوں گی تو ہمیں اللہ تعالیٰ بہت قریب نظر آئے گا۔ آگے چلیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم ظالم بن گئے، اللہ کے علاوہ جب کسی کو بھی پوجو گے تو ہم کیا ہوں گے؟ ظالم۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ کے رب العزت کی جو عفو درگزر کا پیمانہ ہے وہ کتنا وسیع ہے، اس سے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنے دفعہ پیچھے بھی معاف کیا، پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر لڑکے ذبح کرنے کا عذاب آیا، پھر اللہ نے دریا میں ان کو بچا لیا، یعنی کہ ایک ایک کر کے عذاب آتے گئے، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا گیا اور ان کو معافی عطا کرتا گیا، اور پھر انہوں نے 40 راتوں میں اللہ کی جگہ پہ اور معبود بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو ہمیں یعنی کہ جو اللہ کا توبہ کا دروازہ ہے نا وہ سدا کھلا ہے،
تو جب بھی آپ کا موڈ بن جائے، جب بھی آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں پچھلی غلطیوں کی معافی مانگ کے آگے سچی تائب ہو جاؤں، تو سچا تائب ہو جاؤں، تو یقیناً وہ رحمت کا جو دروازہ توبہ والا ہے وہ سدا کھلا ہے۔ اور وہ 100 سال کے کسی کی عمر بھی ہو جائے، 100 سال کے گناہ اکٹھے ہو جائیں، تو توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے دنیا و معافی حال میں جتنے لوگ بھی کسی بھی گناہ سے بچنے کی توبہ کرنا چاہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف مسلمان ہی توبہ کر سکتے ہیں، بھئی ایمان کی اپنا طریقہ کار ہر انسان کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا پتا کس کے دل میں کتنا ایمان چھپا ہوا ہے، ہم اس کی عادتوں سے پہچانتے ہیں۔ عادتیں دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ انسان اچھا ہے۔ اچھی عادتوں والے کو ہی جو ہے بیسیکلی مومن اور مسلمان بھی کہنا چاہیے۔ جب ہماری عادتیں اچھی نہیں ہیں تو پھر لوگ ہمیں دیکھنے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو جی کس طرح کا ہے، ظاہر اور ہے باطن اور ہے، تو یعنی کہتا کچھ ہے اور ویسے تو نمازیں پڑھتا ہے لیکن نہ جھوٹ چھوڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازیں بھی ہمارے لیے تانا بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ معاف کیوں کیا؟ اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پتہ چلا کہ ہمیں شکر گزار، توبہ کے بعد شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ سے ہمیں توبہ کی توفیق ملی اور ہم جو ہے پھر گناہوں سے بچ جائیں۔ اب بنو اسرائیل کا جو بڑا عذاب ہے وہ آپ کے سامنے پہلی آیت میں آپ نے پڑھا ہے، وہ ہے لڑکوں کو قتل کر دینا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دینا۔ اور دوسرا جو ہے پھر کیا عذاب نازل ہوا، وہ تھا دریا والا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو فتح یابی دی۔ یہ لڑکوں کو قتل کرنے والا عذاب بھی اللہ نے ٹالا، معاف کیا۔ پھر دریا والا عذاب جو تھا وہ بھی ٹالا اور ان کو پانی میں نہیں بہا دیا، ان کو پار لگا دیا۔ پھر 40 راتوں میں جو انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن اینڈ پہ بات کیا ہے؟ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میری بات سہل انداز سے آپ کو، بنو اسرائیل کا واقعہ شروع ہے، اس کو یاد رکھیے گا، سہل انداز سے آپ کو سمجھ میں آ جائے اور ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کس طرح ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں آج ہی اسی وقت ضائع کیے بغیر توبہ کر لینی چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔